حضور میری ذات تو گناہ سرزد ہویا ہے، میں سچی توبہ کی تھی پر میرے من دا بوجھ ہلکا نہیں ہویا۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انہاں دا سر پکڑا اپنی گود وچ رکھا۔ سرکار نے یہ آیت تلاوت فرمائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اور سرکار نے ارشاد فرمایا کہ عبد الرحمن جب کوئی شخص سچی توبہ کرتا ہے اللہ دی رحمت اتنی وسیع ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، فرمایا کہ اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما چھوڑے گا۔ یہ تو قرآن پاک دی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ محبوب میرے بندیاں نو ارشاد فرما رہے ہو، قل یا عبادی الذی اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ فرمایا کہ محبوب میرے بندیاں نو ارشاد فرما رہے ہو، اگر اپنی جان تے ظلم کر باندے ہیں، گناہ کر باندے ہیں، انہوں نے آکھو کہ مایوس نہ ہو، من اللہ دی رحمت تا بڑی وسیع ہے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ فرمایا کہ اللہ دی رحمت دا تقاضا اور پہلو ہے کہ اللہ اپنے بندیاں دے مطلق سارے گناہ معاف فرما چھڑے دا ہے۔ اتنی محبت کوئی کسے نال نہیں کرتا جتنی محبت اللہ اپنے بندے دے نال کرتا ہے۔ میرے پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نو سب تو زیادہ اپنے بندے دی ایو ادا پسند ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، یہ ایک بشری تقاضا ہے۔ انبیاء علیہم السلام دی ذات تو علاوہ کوئی شخص بھی گناہ اور خطا تو محفوظ نہیں، لیکن اچھے بندے دی پہچان و خصلت حضور نے یہ بیان فرمایا کہ بندہ گناہ کر کے فوری طور تے رجوع کر کے نے اور اللہ دی بارگاہ عرض کرے کہ مالک میں تیری بارگاہ سچی توبہ کردا ہاں، توبۃ النصوح کردا ہاں، جس کا ذکر اللہ نے قرآن وچ بیان فرمایا ہے۔ فرمایا کہ توبۃ النصوح کرن والیاں دے متعلق اللہ دا فرمان ہے اور اللہ تبارک و تعالی دی شان ہے۔ فرمایا کہ فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، اللہ توبۃ النصوح والیاں دے گناہاں نو معاف بھی فرماندا ہے اور گناہاں نو اللہ نیکیاں دے وچ تبدیل بھی فرماندا ہے۔ یہ سرکار دی سنت مبارکہ ہے۔ سرکار کثرت دے نال استغفار کرن ہا، اللہ دی بارگاہ وچ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغفرت دا سوال کرن ہا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں کہ جبل سلا مدینہ شریف دے قریب ایک پہاڑی ہے، سرکار اس پہاڑی دے اندر غار دے اندر ونجن ہا، عبادت کرن ہا، راتاں نو بھی عبادت فرماویں ہا، دن نو بھی عبادت فرماویں ہا۔ حضرت ابو ہریرہ سرکار فرمیندے ہیں کہ اساں سرکار دی زیارت واسطے مونجھے تھے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت واسطے جبل سلا ہو ساں حاضر ہوئے۔ سرکار اس جبل دے اندر پہاڑی دے اندر تشریف فرما ہاں۔ سرکار اللہ دی بارگاہ وچ ایہو دعا کردے پئے ہن کہ رب اغفر امتی، اللہم اغفر امتی، اللہم ارحم امتی۔ حضرت ابو ہریرہ فرمیندے ہیں کہ سرکار دی ساری بارش نبوت داڑھی مبارک آنسوؤں دے نال تر ہا اور سرکار اپنی امت دے غم دے وچ رو رو کے اللہ دی بارگاہ دعا منگدے پئے ہیں۔ عرض کردن مالک میری امت دی بخشش و مغفرت فرما۔ میرے والد محترم قبلہ خورشید ملت علیہ رحمہ فرماویں ابا اتنا پیار ماں پیو اپنے اولاد نال نہیں کردے جتنا پیار اللہ دے نبی اپنی امت نال کردے ہیں۔ آپ پڑھو قرآن، یہ تو قرآن پڑھن دا مہینہ ہے، قرآن اسے مہینے اللہ نے نازل فرمایا، لیکن قبلہ ساڑھے احوال یہ ہیں، اساں اتنے مصروف ہو گئے ہیں، اساں تا اس مہینے بھی قرآن نو نہیں چاہیا۔ تو قرآن نو پڑھو، قرآن نو سمجھو، قرآن دو تے عمل کرو۔ سرکار نے 3 قسمہ چاہیاں، فرمایا کہ وہ بندہ کدیں گمراہ نہیں ہو سکتا جس دا تعلق اللہ دی کلام یعنی کہ قرآن دے نال جڑ ویندا ہے۔ قرآن پڑھن والا بھی فلاح دے ول ہے، قرآن دے سمجھن والا بھی فلاح دے ول ہے، تے قرآن تے عمل کرن والا بھی فلاح دے ول ہے۔ قرآن پڑھن والے حافظ ہوندے ہیں، قرآن نو سمجھن والے عالم بن ویندے ہیں، تے قرآن تے جڑے عمل کردے ہیں او ولی بن ویندے ہیں۔ تو آپ پڑھو قرآن، سرکار اتنا پیار کردے ہیں اپنی امت واسطے۔ سفر دے اندر بھی امت یاد ہے، مکے وچ حضور رہے پھر بھی امت یاد ہے، مدینہ تشریف فرما ہوئے پھر بھی امت یاد ہے۔ کتنا پیار کردے ہیں کہ سرے عرش پہنچے اللہ دے مہمان بنے پھر بھی امت یاد ہے، مزار دے اندر پہنچے ہیں پھر بھی امت یاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دے اسی شفقت اور محبت نو بیان فرمایا کہ کوئی کسے شے دے واسطے حریص، کوئی کسے شے واسطے حریص،
لیکن میرے پاک نبی حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فرمایا کہ سرکار تا اپنی امت دے واسطے حریص بھی ہیں، سرکار اپنی امت واسطے رؤوف الرحیم بھی ہیں۔ تو سرکار دعا منگدے ہن، غار دے اندر تشریف فرما ہو کے یہ سوال کرن ہا، اے اللہ میری گنہگار امت دی بخشش و مغفرت فرما جا۔ ایک دن دے اندر 70 مرتبہ سرکار استغفار کرن ہا۔ محدثین اور شاعرین لکھتے ہیں کہ یہ استغفار کرنا سرکار اپنی ذات واسطے نہ، وہ تو گناہاں تو بھی پاک ہیں، خطاواں تو بھی پاک ہیں، انہاں دی ذات تو گناہ بھی سرزد نہیں ہو سکتا اور انہاں دی ذات تو خطا بھی سرزد نہیں ہو سکتی، لیکن یہ استغفار کرنا در حقیقت گنہگار امت دے واسطے ہا پیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ حضرت عباس بن عبد المطلب دے بیٹے ہیں، اور تساں جان دے کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن دے پہلے مفسر ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تو قرآن پڑھا ہاں، پھر سرکار تو معنی اور مطالب تفسیر بھی سرکار تو انہوں نے حاصل کیتی ہے، سرکار انہوں نے استاد بھی ہیں، معلم بھی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں کہ ایک دعا ہا جڑی کہ سرکار سانو کثرت دے نال یاد کرائے اور سبقن یاد کرائے۔ اس دعا دا تعلق آخرت دے نال ہے، قبر و حشر دے نال ہے۔ اس دعا دا تعلق خشیت دے نال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دے خوف دے نال ہے۔ دیکھو قبلہ، ڈردا او بندہ ہے جڑا آخرت دوتے یقین رکھدا ہے، جس نو یہ یقین ہوئے کہ میں اپنے رب دی بارگاہ پیش ہونا ہے۔ تو جڑا بندہ رب دی ذات دوتے یقین ہی نہ رکھے، اس نو کیا خبر کہ میں زندگی کی میں بسر کرنی ہے، اس نو کیا خبر کہ میری آخرت دے معاملات کتنے پر کٹھان ہیں۔ اب جملہ سماعت فرماؤ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمیندے ہیں، یہ دعا سانو حضور نے سب کن یاد کرے ہے، لفظ بلفظ، حرف بحرف۔ سرکار خود بھی دعا منگدے ہیں تے اپنے اصحاب نو، اپنے اہل بیت نو ارشاد فرماویں ہا کہ دعا تساں بھی اللہ دی بارگاہ عرض کرو۔ ہن سنو کہ